Dr. Wise, the channel for True Story Tower. नागन का इंतकाम। अगले दिन इसने एक प्लान बनाया गांव वालों की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि अगली रात 14वीं की रात थी और वो कातिल या अगवाकार या कोई जिन भूत वगैरह जो भी था, वो 14वीं की रात को ही शिकार करता। सारी रात सोचने के बाद इसने जो मंसूबा बनाया, इसका जिक्र सबसे पहले इसने चौधरी साहब से किया और इनकी राय तलब की। चौधरी साहब को इसका ये मंसूबा बेहद पसंद आया और इस मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने गांव वालों से बात भी की। चूंकि ये मंसूबा इन्हीं के फायदे के लिए बनाया गया था, इसलिए वो बिना किसी एतराज के मान गए। प्लान ये था कि सारे गांव वाले मगरिब के वक्त अपने सारे काम काज निपटा कर एक मैदान में जमा हो जाएंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े, औरतें, यानी कि पूरा गांव इसी मैदान में इकट्ठा होगा। इसने ये फैसला बहुत सोच कर किया, क्योंकि इसकी सोच के मुताबिक 14वीं की रात जो कोई भी ये कर रहा है, इंसान, जिन, भूत, वो सामने आ जाएगा। अगर सामने नहीं भी आया तो इससे गांव वालों की जिंदगी महफूज हो जाएगी और कोई और नौजवान कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ेगा। वो इस राज की तह तक पहुंचना चाहता था, वही देखना चाहता था आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है, और वो ये भी देखना चाहता था कि आखिर किस तरह इंसान 14वीं की रात को गायब हो जाते हैं। और इसके प्लान के मुताबिक शाम ढलने से पहले सभी गांव वाले इस मैदान में मौजूद थे। गांव की आबादी ज्यादा ना होने की वजह से लोग भी इतने न थे। कुल मिलाकर 740 अफराद थे। वो अपनी रिवाल्वर समेत इन सब के दरमियान खड़ा था। गांव वाले भी अपनी तरफ से तैयारी करके आए थे। कोई बंदूक, कोई चाकू और डंडे समेत वहां मौजूद था। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था, इसीलिए सुनहरी रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। सभी के चेहरों पर खौफ का एक साया लहरा रहा था। 14वीं की रात इस गांव के लिए कयामत की रात की तरह होती है। इसने सबके चेहरों पर एक निगाह दौड़ाई और सबसे एक बार फिर पूछा, इनके घर के सभी अफराद मौजूद हैं? सभी का जवाब हाँ में था, लेकिन एक बूढ़ी औरत अचानक भागते हुए आई। इसने बताया कि इसका नौजवान बेटा आसिफ यहाँ मौजूद नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है। वो घबराई हुई लग रही थी। इस औरत की बात सुनकर वो भी परेशान हो गया, पता नहीं अब वो इसे कहाँ ढूंढे। और फिर पास ही खड़े गांव वालों से इसने आसिफ के बारे में पूछा। तब एक लड़के ने बताया वो जंगल की तरफ जा रहा था। इसने इसे जाते हुए देखा था शायद। वो अपनी रिवाल्वर संभालते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा और जाते जाते चौधरी साहब और बाकी गांव वालों को हिदायत देकर गया कि कोई यहाँ से कहीं ना जाए। सूरज भी अब तक मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। अंधेरा भी फैला हुआ था। चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखाने के काम आ रही थी। वो सफेद पत्थरों पे रास्ता बनाते हुए बड़ी मुश्किल से जंगल की तरफ रवाना था। अंधेरे की वजह से इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो कई बार गिरते गिरते बचा था। रिवाल्वर इसने मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो आसिफ को ढूंढने के चक्कर में खुद अपनी जान भी गंवा सकता था, इसलिए वो एक मोहतात होकर चारों तरफ देखते हुए एक एक कदम आगे रख रहा था। इसका बढ़ता हर कदम इसे मंजिल के करीब ले जा रहा था या मंजिल से दूर, ये वो नहीं जानता था, मगर वो चल रहा था। शदीद सर्दी में भी इसके माथे से पसीना टपक रहा था। दूर कहीं कुछ जानवरों की आवाजें खामोशी में एक अजीब खौफ पैदा कर रही थी। अब वो बड़ी झाड़ियों वाले जंगल में दाखिल हो चुका था। इसके पास कोई टार्च भी नहीं था जिसकी मदद से वो रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करता। इतने बड़े जंगल में रास्ता ढूंढना, वो भी रात को, आसान तो नहीं था, मगर ये इसकी ड्यूटी थी और ड्यूटी से भी बढ़कर फर्ज समझता था वो ये सबको। अगर वो चाहता तो बाकी पुलिस अफसरान जो पहले आए थे यहाँ इनकी तरह वापस लौट जाता, मगर वो इन जैसा नहीं था, इनसे अलग था। ड्यूटी ड्यूटी है और फर्ज फर्ज है। ये एक बात वो अपनी सर्विस के शुरू से ही याद रखे हुए था।
اور اپنی تمام سروس کے دوران اس نے ہمیشہ اس فارمولے کو استعمال کیا اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کامیابی کے سفر میں اس کی ہمت اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی دعائیں بھی تھی، جن کی وجہ سے وہ ہر مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اب وہ اس خوفناک اور گھنے جنگل کے وسط میں چل رہا تھا۔ خالی درخت اور جانوروں کی آوازیں اس جنگل کو حد سے زیادہ بھیانک بنا رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی چھوٹے دل کا انسان وہاں ہوتا تو وہ شاید اس جنگل میں کبھی نہ آتا، اور اگر آ بھی جاتا تو اس ماحول کی تاب نہ لا سکتا۔ اچانک ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا اس کے سر کے بالکل اوپر سے گزر گیا۔ وہ لاکھ بہادر اور ہمت والا سہی، مگر وہ بھی ایک انسان تھا، اور ہر انسان کی طرح اگر وہ زیادہ ڈر نہیں رہا تھا تو تھوڑا بہت تو ضرور ڈر رہا تھا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ رک گیا یہ سننے کے لیے کہ یہ آوازیں کس طرف سے آ رہی ہیں۔ اس کی سماعتیں اسے یہ بتا رہی تھی کہ یہ آوازیں دائیں طرف سے آ رہی ہیں۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اپنے قدموں کا رخ دائیں جانب کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس آواز کے پیچھے کرتے کرتے وہ تقریباً اس آواز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اسے ایک انسانی ہولا دکھائی دیا جو آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں ڈر کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا کہ یہ کون ہے، اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے؟ کہیں یہی تو نہیں وہ اغوا کار یا قاتل جو گاؤں والوں کو قتل کرتا ہے؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آصف ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے اس ہولے کو آواز دی، آصف۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اس چلنے والے کو مخاطب کیا، اور شاید اس کا تیر صحیح نشانے پر لگ چکا تھا، کیونکہ وہ انسان جو آگے جا رہا تھا وہ اچانک رک گیا۔ اس نے اپنے ریوالور کو کسی بھی مقابلے کے لیے تیار کیا اور اسے سامنے والے شخص کی طرف تان کر وہ ایک دم ہی چاقو چوبند ہو گیا۔ وہ جو رک گیا تھا وہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اور وہ چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب جا رہا تھا۔ وہ اب اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے گردن کو موڑ کر حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا۔ پالش بابو، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ آصف کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اسے نہیں معلوم تھا یہ آصف ہے یا کوئی اور، اس لیے اس نے ریوالور ابھی تک نہیں ہٹائی۔ وہ ابھی بھی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے مخصوص پولیس والوں کے انداز میں روب جما کر اس سے پوچھا، اور ریوالور بالکل تیار کر دیا۔ میں آصف ہوں صاحب، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ کس چیز سے ڈر رہا تھا، ریوالور سے یا اتنی رات کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھ کر جس کی اسے امید ہی نہ تھی؟ بہرحال اس نے ریوالور کو نیچے کیا اور آنکھوں کی کرختگی بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے اب کی بار وہ پہلے سے کافی نرم لہجے میں بولا، آصف، اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ تمہیں ہمارے پلان کا پتہ نہیں تھا تو پھر تم میدان میں کیوں نہیں آئے؟ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج 14ویں کی رات ہے، اور ہر 14ویں کی رات کو اس گاؤں کا ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود تم اس خوفناک جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس کے دل میں جتنے سوال گردش کر رہے تھے وہ اس نے ایک ہی سانس میں آصف سے پوچھ ڈالے۔ صاحب جی، وہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، اس لیے لڑکھڑا کر اور گھبرا کر جواب دینے کے بجائے اس نے تحمل سے جواب دیا، کون دوست؟ کیا کام ہے؟ کہاں ہے؟ یہ سوال اس نے آصف سے نہیں کیے، مگر وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر سے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ آصف کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ واپس جانے سے خوش نہیں ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر آصف کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو نظر انداز کر دیا۔ اس میں بھی اسی کا فائدہ تھا۔ وہ آصف کو لیے اسی میدان میں گیا جہاں سب لوگ بے تابی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آصف کو اس کے ساتھ دیکھ کر سب نے اطمینان کا سانس لیا، اور اس کی بوڑھی ماں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ رات کو 12 بجے تک سب لوگ وہیں ایک ساتھ اسی میدان میں بیٹھے رہے۔ 12 بجے کے بعد
جب سب کو اطمینان ہو گیا تو سبھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ بھی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اسے تھکن بھی کافی محسوس ہو رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے گھر پہنچ کر بنا ایک منٹ ضائع کیے وہ بستر پر لیٹ گیا، اور لیٹنے سے پہلے اس نے دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور درود پاک بھی پڑھتا رہا۔ سابقہ تجربات کی روشنی میں وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ آج کی رات اسے کم از کم یہ سکون تو تھا کہ برسوں سے چلی آ رہی قربانی کا سلسلہ آج ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اپنے کسی مقصد میں تو کامیاب ہو چکا تھا۔ سکون اور تھکن کی وجہ سے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح وہ اپنے معمول کے وقت بیدار ہوا۔ رات کو سونے کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، اتنے میں منشی کھانا لے آیا۔ وہ رات بھر جس سکون اور اطمینان میں رہا وہ ایک پل میں ختم ہو گیا، کیونکہ منشی نے جو بات اسے بتائی اس سے اس کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ خوف اور دہشت میں لپٹی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔